بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب 568 یا 570 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضائی بھائی ہیں۔ دونوں نے صوبیہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی ان کا دودھ پیا تھا۔ بعثت کے 6 برس بعد جب ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے تجاوز کر گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے جوش میں اسلام قبول کر لیا۔ بے حد جری اور دلیر تھے۔ دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ کو ہجرت کی، جنگ بدر میں حصہ لیا اور خوب داد شجاعت دی۔ غزوہ احد میں جام شہادت نوش کی۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام و نسب، قبول اسلام، غزوات اور کس غزوہ میں کس نے اور کیسے شہید کیا، مکمل تفصیل سے ان کی طرز زندگی کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لہٰذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی اسلامز ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ ناظرین گرامی، آغاز کرتے ہیں ویڈیو کا اور سب سے پہلے حضرت حمزہ کے نام و نسب کے بارے میں جانیں گے۔ نام حمزہ، ابو یعلا اور ابو عمارہ کنیت، اسد اللہ لقب۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ ماں کی طرف سے یہ تعلق تھا کہ ان کی والدہ حالہ بنت وہاب سرور کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھی۔ پورا سلسلہ نسب یہ ہے: حمزہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصہ۔ اس نسبی تعلق کے علاوہ حضرت حمزہ آپ کے رضائی بھائی بھی تھے، یعنی ابو لہب کی لونڈی حضرت صوبیہ نے دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ عمر میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برس بڑے تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ سیر و شکار سے بھی غیر معمولی دلچسپی تھی، چنانچہ زندگی کا بڑا حصہ اسی مشغلہ میں بسر ہوا۔ ناظرین گرامی، دعوت توحید کی صدا گو ایک عرصے سے مکہ کی گھاٹیوں میں گونج رہی تھی۔ تاہم حضرت حمزہ بن عبد المطلب جیسے سپاہی منش کو ان باتوں سے کیا تعلق؟ انہیں صحرا نوردی اور سیر و شکار سے کب فرصت تھی؟ جو شرک و توحید کی حقانیت پر غور کرتے، لیکن خدا نے عجیب طرح سے ان کی رہنمائی کی۔ ناظرین گرامی، ہوا کچھ یوں کہ ایک روز حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے۔ کوہ صفا کے پاس پہنچے تو ایک لونڈی نے کہا: ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم اپنے بھتیجے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھتے۔ وہ خانہ کعبہ میں اپنے مذہب کا وعظ کر رہے تھے کہ ابو جہل نے نہایت سخت گالیاں دی اور بہت بری طرح ستایا، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا اور بے بسی کے ساتھ لوٹ گئے۔ یہ سننا تھا کہ رگے حمایت میں جوش آ گیا۔ تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھے۔ ان کا قاعدہ تھا کہ شکار سے واپس آتے ہوئے کوئی راہ میں مل جاتا تو کھڑے ہو کر ضرور اس سے 2 باتیں کر لیتے تھے، لیکن اس وقت جوش انتقام نے مغضوب الغضب کر دیا تھا۔ کسی طرف متوجہ نہ ہوئے اور سیدھا خانہ کعبہ پہنچ کر ابو جہل کے سر پر زور سے اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کر بنی مخزوم کے چند آدمی ابو جہل کی مدد کے لیے دوڑے ہوئے آئے اور بولے: حمزہ، شاید تم بھی بد دین ہو گئے ہو۔ فرمایا: جب اس کی حقانیت مجھ پر ظاہر ہو گئی تو کون سی چیز مجھے اس سے باز رکھ سکتی ہے؟ ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں سب حق ہے۔ خدا کی قسم، اب میں اس سے پھر نہیں سکتا۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ ابو جہل نے کہا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، خدا کی قسم میں نے ابھی اس کے بھتیجے کو سخت گالیاں دی ہیں۔ یہ اسلام کا وہ زمانہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارقم بن ابی ارقم کے مکان میں پناہ گزین تھے اور مومنین کا حلقہ صرف چند کمزور ناتواں ہستیوں پر محدود تھا، لیکن حضرت حمزہ کے اضافے سے دفعتاً حالت بدل گئی اور کفار کے متعلق العنان دست درازیوں اور ایذا رسانیوں کے سداباب ہو گیا، کیونکہ ان کی شجاعت و جان بازی کا تمام مکہ لوہا مانتا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے اسلام لانے کے بعد ایک روز
حضرت عمر نے آستان نبوی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دستک دی۔ چونکہ شمشیر بکف تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا، لیکن اس شیر خدا نے کہا کچھ مذائقہ نہیں، آنے دو، اگر مخلصانہ آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ غرض وہ اندر داخل ہوئے اور کلمہ توحید ان کی زبان پر تھا اور مسلمان جوش مسرت سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، مکہ کے مواخذات میں حضرت خیر الانام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب غلام حضرت زید بن حارثہ حمزہ بن عبد المطلب کے اسلامی بھائی قرار پائے۔ ان کو حضرت زید سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ غزوات میں تشریف لے جاتے تو انہی کو ہر قسم کی وصیت کر جاتے تھے۔ ناظرین گرامی، حضرت حمزہ بن عبد المطلب بعثت کے 13ویں سال تمام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، جہاں ان کو زور بازو اور خداداد شجاعت کے جوہر دکھانے کا نہایت اچھا موقع ہاتھ آیا۔ چنانچہ پہلا اسلامی پھیرا انہی کو عنایت ہوا اور 3 آدمیوں کے ساتھ ساحلی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے کہ قریشی قافلوں کی صد راہ ہوں۔ غرض وہاں پہنچ کر ابو جاہل کے قافلہ سے، جس میں 300 سوار تھے، مڈ بھیڑ ہوئی، لیکن مجدی بن عمرو الجہنی نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی روک دی اور حضرت امیر حمزہ بغیر شکست و خون واپس آئے۔ ناظرین گرامی، اسی سال ماہ سفر میں خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دفعہ تقریباً 60 صحابہ کرام کے ساتھ قریش مکہ کی نقل و حرکت میں صدر راہ ہونے کے لیے ابوا پر فوج کشی فرمائی۔ حضرت امیر حمزہ علم بردار تھے اور تمام فوج کی کمان انہی کے ہاتھ میں تھی، لیکن قریش کا قافلہ آگے بڑھ چکا تھا، اس لیے جنگ و جدل کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم اس مہم کا سب سے زیادہ نتیجہ خیز اثر یہ تھا کہ بنو خمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا۔ اسی طرح 2 ہجری میں غزوہ عشیرہ پیش آیا۔ اس میں بھی علمبرداری کی طرح افتخار حضرت امیر حمزہ کے دستار فضل و کمال پر آویزاں تھی، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقعہ نہ ہوئی اور صرف بنی مدلت سے امداد باہمی ایک عہد نامہ طے پایا۔ ناظرین گرامی، اسی سال بدر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ سفر آئی کے بعد عتبہ، شیبہ اور ولید نے کفار کی طرف سے نکل کر مبارز طلبی کی تو غازیان دین میں سے چند انصاری نوجوان مقابلے کے لیے آگے بڑھے، لیکن عتبہ نے پکار کر کہا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ جنسوں سے نہیں لڑ سکتے، ہمارے مقابل والوں کو بھیجو۔ ارشاد ہوا، حمزہ، علی، عبیدہ، اٹھو اور آگے بڑھو۔ حکم کی دیر تھی کہ یہ تینوں نبرد آزما بہادر نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملہ میں عتبہ کو واصل جہنم کیا۔ حضرت علی بھی اپنے حریف پر غالب آئے، لیکن حضرت ابو عبیدہ اور ولید میں دیر تک کشمکش جاری رہی۔ وہ زخمی ہو گئے تو ان دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے اس کو تیخ کر دیا۔ یہ دیکھ کر طعیمہ بن عدی جوش انتقام میں آگے بڑھا، لیکن شیر خدا نے ایک ہی وار میں اس کو بھی ڈھیر کر دیا۔ مشرکین نے تیش میں آ کر عام حلہ کر دیا۔ دوسری طرف سے مجاہدین اسلام بھی اپنے دلاوروں کو نرغہ میں دیکھ کر ٹوٹ پڑے۔ نہایت غمگسار کارن پڑا۔ اسد اللہ حمزہ کے دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی، اس لیے جس طرف گھس جاتے تھے صاف نظر آتے تھے۔ دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور مردانہ وار دوستی حملوں سے پرے کار کا پرا صاف کر رہے تھے۔ غرض جب تھوڑی دیر میں غنیم بہت سے قیدی اور مال غنیمت چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تو بعض قیدیوں نے پوچھا، یہ کلگی لگائے کون ہے؟ لوگوں نے کہا، حمزہ۔ بولے، آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان اسی نے پہنچایا۔ ناظرین گرامی، بنو قینقاع نام کی اطراف مدینہ میں یہودیوں کی ایک جماعت تھی۔ چونکہ یہ عبداللہ بن ابی سلول کے حلیف تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستانہ معاہدہ طے پا گیا تھا، لیکن غزوہ بدر کی کامیابی نے ان کے دلوں میں رشک و حسد کی آگ بھڑکا دی اور اعلانیہ سرکشی پر آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد شکنی کے باعث اسی سال ماہ شوال میں ان پر فوج کشی فرمائی اور بزور اطراف مدینہ سے جلاوطنی کر دیا۔ حضرت حمزہ اس معرکہ میں علمبرداری کے منصب پر مامور تھے۔ ناظرین گرامی، اس کے بعد بدر کی شکست فاش نے مشرکین قریش کے تو سن غیرت کے لیے تازیانے کا کام کیا اور جوش انتقام سے بران غیتا ہو کر 3 ہجری میں قریش کا سیلاب عظیم پھر مدینہ کی طرف بڑھا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاروں کے ساتھ نکل کر کوہ احد کے دامن میں اس کو روکا۔ 7 شوال
ہفتے کے دن لڑائی شروع ہوئی۔ کفار کی طرف سے سبا نے بڑھ کر مبارز طلبی کی تو حضرت امیر حمزہ اپنی شمشیر خار اشگاف تولتے ہوئے میدان میں آئے اور للکار کر کہا، اے سبا، اے ام انمار، مزغہ نجش کے بچے، کیا تو خدا اور اس کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس زور سے حملہ کیا کہ ایک ہی بار میں اس کا کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد گمسان کی جنگ شروع ہوئی۔ اس شیر خدا نے دوبارہ کفر کے دل میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا دیے اور جس طرف جھک پڑے صفیں کی صفیں الٹ دیں۔ غرض اس جوش سے لڑے کہ تنہا تیز کافروں کو واصل جہنم کر دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت امیر حمزہ نے چونکہ جنگ بدر میں چن چن کر اکثر صنادید قریش کو تہہ تیغ کیا تھا، اس لیے تمام مشرکین قریش سب سے زیادہ ان کے خون کے پیاسے تھے۔ چنانچہ جبیر بن مطعم نے ایک غلام کو جس کا نام بیشی تھا اپنے چچا طعیمہ بن عدی کے انتقام پر خاص طور سے تیار کیا تھا اور اس صلے میں آزادی کا لالچ دلایا تھا۔ غرض وہ جنگ احد کے موقع پر ایک چٹان کے پیچھے گھات میں بیٹھا ہوا حضرت حمزہ کا انتظار کر رہا تھا۔ اتفاقاً وہ ایک دفعہ قریب سے گزرے تو اس نے اچانک اس زور سے اپنا نیزہ پھینک کر مارا کہ آر پار ہو گیا تھا۔ پھر بھی آپ وحشی کی طرف شیر کی طرح جھپٹے مگر زخموں سے نڈھال ہو کر گر پڑے۔ اس شیر خدا کی شہادت پر کفار کی عورتوں نے خونی و مسرت کے ترانے گائے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بن عتبہ نے ناک کان کاٹ کر زیور بنائے، شکم چاک کر کے جگر نکالا اور چبا چبا کر تھوک دیا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو پوچھا، کیا اس نے کچھ کھایا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اے خدا، حمزہ کے کسی جزو کو جہنم میں داخل نہ ہونے دینا۔ ناظرین گرامی، اختتام جنگ کے بعد شہدائے اسلام کی تجہیز و تکفین شروع ہوئی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہ محترم کی لاش پر تشریف لائے۔ چونکہ ہندہ نے ناک کان کاٹ کر نہایت دردناک صورت بنا دی تھی، اس لیے یہ منظر دیکھ کر بے اختیار دل بھر آیا اور مخاطب ہو کر فرمایا، تم پر خدا کی رحمت ہے، کیونکہ تم رشتہ داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے، نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے رنج و غم کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہیں اسی طرح چھوڑ دیتا کہ درند اور پرند کھا جائیں اور تم قیامت میں انہی کے شکم سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم، مجھ پر تمہارا انتقام واجب ہے۔ میں تمہارے عوض 70 کافروں کا مسلح کروں گا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد وحی الہی نے اس ناجائز انتقام کی ممانعت کر دی، اس لیے کفار یمین ادا کر کے صبر و شکیبائی اختیار فرمائی۔ ناظرین گرامی، حضرت صفیہ حضرت امیر حمزہ کی حقیقی بہن تھی۔ بھائی کی شہادت کا حال سنا تو روتے ہوئے جنازے کے پاس آئیں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے نہ دیا اور تسلی و تشفیع دے کر واپس فرمایا۔ حضرت صفیہ اپنے صاحبزادہ حضرت زبیر کو 2 چادریں دے گئی تھی کہ ان سے کفن کا کام لیا جائے، لیکن پہلو میں ایک انصاری کی لاش بھی بے گور و کفن تھی، اس لیے انہوں نے دونوں شہیدان ملت میں ایک ایک چادر تقسیم کر دی۔ اس ایک چادر سے سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں چھپاتے جاتے تو سر برہنہ ہو جاتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چادر سے چہرہ چھپاؤ اور پاؤں پر گھاس اور پتھر ڈال دو۔ غرض سید الشہداء کا جنازہ تیار ہوا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ پڑھائی۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے شہدائے احد کے جنازے ان کے پہلو میں رکھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ ہر ایک پر نماز پڑھائی۔ اس طرح تقریباً نمازوں کے بعد غازیان دین نے بسد اندو والم اس شیر خدا کو اسی میدان میں سپرد خاک کیا۔